السلام علیکم۔ آج سے ہم ایک نیا سبجیکٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے سسٹم اینڈ نیٹ ورک ایڈمنسٹریشن۔ اس کا یہ فرسٹ لیکچر ہوگا۔ فرسٹ میں ہم عام طور پر انٹروڈکشن ہی دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سسٹم کیا ہے۔ عام طور پہ ابھی تک ہم نے سسٹم کے بارے میں جو پڑھا تھا اس کا ہم یہی مطلب سمجھتے تھے کہ سسٹم میں کمپیوٹر کو کہتے ہیں، لیکن ادھر آ کر جب ہم ڈیپلی پڑھیں گے کسی نیٹ ورک کو، کسی ایڈمنسٹریشن کو، تو ادھر سسٹم کا مطلب ہوگا کہ گروپ آف کمپیوٹرز۔ کیونکہ کوئی انٹرپرائز ہوتی ہے جو لارج آرگنائزیشن ہوتی ہے، ادھر سسٹم سے مراد کوئی ایک ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر نہیں ہوتا کہ جدھر ایک بندہ بیٹھ کے کام کر رہا ہو۔ آرگنائزیشن میں ملٹیپل کمپیوٹرز ہوتے ہیں، ڈسٹریبیوٹڈ سسٹم ہوتا ہے جس پر ہر ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، ڈپارٹمنٹ کے اندر بندے بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے اندر تھاؤزنڈز آف کمپیوٹرز ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ادھر سسٹم سے مراد گروپ آف کمپیوٹرز ہم نے لینا ہے۔ جب ہم ایک چھوٹے لیول پہ بات کریں گے تو چھوٹے لیول پہ سسٹم کا مطلب اور ہوگا، بڑے لیول پہ سسٹم کا مطلب اور ہوگا۔ اور ایڈمنسٹریشن بھی ادھر وہی کنسیپٹ ہے کہ ایڈمنسٹریشن ہم نے کسی ایک کمپیوٹر کی نہیں کرنی، ہم نے ملٹیپل کمپیوٹرز کی ایڈمنسٹریشن کرنی ہے، جیسے کہ تھاؤزنڈز آف کمپیوٹر ہوتے ہیں۔ ایڈمنسٹریشن بھی بڑے لیول پہ جا کے جدھر ہم نے انٹرپرائز کا سافٹ ویئر ڈیزائن کرنا ہوتا ہے یا ایڈمنسٹریشن کرنی ہوتی ہے، تو ظاہری سی بات ہے ایک کمپیوٹر کی ایڈمنسٹریشن نہیں ہوتی، زیادہ کمپیوٹرز کی ہوتی ہے۔ ون پرسن مینیج 2 or more کمپیوٹرز۔ ٹھیک ہو گیا۔ ہم ادھر اپنی سوچ، ہم نے یہ والا جو سبجیکٹ ہے یہ سوچ بڑی رکھ کے کرنا ہے کہ ہم نے ایک بہت تھاؤزنڈز آف کمپیوٹر کا نیٹ ورک ہے جس کو ہم نے مینیج کرنا ہے۔ تھرو آؤٹ دی سبجیکٹ ہم نے اس کو پڑھتے ہوئے اپنی سوچ یہ رکھنی ہے۔ واٹ از سسٹم ایڈمنسٹریشن؟ System administration is the field of work in which someone manages one or more computer systems۔ وہی ہو گیا جس میں بہت زیادہ کمپیوٹر سسٹم کو ہم مینیج کرتے ہیں، چاہے وہ ان کا سافٹ ویئر ہو، چاہے ان کا ہارڈ ویئر ہو، چاہے سرور ہو جو ان کی ایکچولی ورکنگ پرفارم کرتا ہے، یا ورک اسٹیشن جدھر یہ کام کیا جاتا ہے، ان تمام جگہوں کو مینیج کرنا ہوتا ہے، تمام چیزوں کو مینیج کرنا ہوتا ہے سسٹم ایڈمنسٹریشن کے اندر۔ اٹس گول از انشورنگ دی سسٹم اور ورک آر رننگ ایفیشینٹلی اینڈ افیکٹولی۔ مطلب ہے کہ سب کام ٹھیک ہو رہا ہے، جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے ہی ہو رہا ہے۔ سسٹم ایڈمنسٹریشن یہی ہوتا ہے۔ ایڈمنسٹریشن کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو مینیج کرنا۔ ایڈمن، یہ ایڈمن سے نکلا ہے کہ ایڈمن جو ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ آپ اگر واٹس ایپ یا فیس بک چلاتے ہیں تو ادھر آپ جانتے ہوں گے کہ کوئی بھی پیج ہوتا ہے اس کا کوئی ایڈمن ہوتا ہے جو اس کو مینیج کرتا ہے، جس کے پاس سارا کنٹرول ہوتا ہے۔ یہی کنسیپٹ ہے سسٹم ایڈمنسٹریشن کے اندر کہ بہت سارے کمپیوٹرز کا جو نیٹ ورک ہوتا ہے کسی بھی انٹرپرائز کے اندر، اس کو مینیج کرتا ہے سسٹم ایڈمنسٹریشن۔ واٹ آر دی سسٹم ایڈمنسٹریشن کمپوننٹ یا فنکشن؟ اس کو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ سسٹم ایڈمنسٹریشن کے اندر کون سی ڈیوٹیز پرفارم ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے اندر جو جابز ہیں، ڈیوٹیز ہیں، کمپوننٹس ہیں، فنکشن ہیں، وہ یہ ہیں کہ اٹ انکلیوڈز یوزر مینجمنٹ، سسٹم مانیٹرنگ، بیک اپ اینڈ ریکوری اینڈ ایکسیس کنٹرول۔ سب سے پہلے تو یوزر مینجمنٹ کیا ہوتا ہے؟ یوزر مینجمنٹ میں ہم مختلف جو یوزر ہوتے ہیں، جو ہمارے انٹرپرائز کے اندر مختلف بندے ہوتے ہیں، سمجھ لیں ایک مینیجر ہوتا ہے جو کئی نان ٹیکنیکل، مطلب ہے جو ڈیولپر نہیں ہوتے، جن کو پروگرامنگ نہیں آتی ہوتی، جو ڈیپلی نہیں جانتے ہوتے سسٹم کو، ہم ان کو رول اسائن کرتے ہیں کہ آپ نے سسٹم کے اندر یہ ڈیوٹی پرفارم کرنی ہے، فلاں قسم کا ڈیٹا اس کو مینیج کرنا آپ کے ذمہ ہے۔ یعنی مختلف بندوں کو رول اسائن کرنے ہوتے ہیں سسٹم ایڈمنسٹریشن کے اندر۔ اور اس کے علاوہ سسٹم مانیٹرنگ کرنی ہوتی ہے۔ مانیٹرنگ ہوتی ہے ایک جگہ پہ بیٹھ کے پورے سسٹم کو چیک کرنا، سب پہ نظر رکھنا، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے لیے خاص کر ایک روم بنا دیا جاتا ہے جس کے اندر ایک مین کمپیوٹر ہوتا ہے جس سے تمام قسم کے کنیکٹڈ کمپیوٹر یا نیٹ ورک کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھی جا سکتی ہے۔ بیک اپ اینڈ ریکوری، جو ڈیٹا ڈیلی بیسس پہ یوز ہو رہا ہے یا کریٹ ہو رہا ہے، جنریٹ ہو رہا ہے،
اس کا ہم نے ساتھ ساتھ بیک اپ اینڈ ریکوری بھی کرنی ہے، تاکہ کسی بھی ڈیٹا لاس کی صورت میں کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، کسی قسم کا ہارڈ ویئر یا سافٹ ویئر کو اٹیک ہو جاتا ہے، ان اتھرائزڈ پرسن کی جانب سے ہیکنگ کا خطرہ ہوتا ہے. سو کسی بھی مسئلے میں اگر ایسا ہو جائے کہ کوئی اچانک حادثہ ہو جائے تو کوئی ڈیٹا لاس نہ ہو، تو ساتھ ساتھ اس کی ایڈیشنل کاپیز بناتے جانا. بیک اپ اینڈ ریکوری یہ ہوتے ہیں. ایکسیس کنٹرول ہم دیکھ چکے ہیں. نہیں، ایکسیس کنٹرول یہی ہوتی ہے کہ یوزر مینجمنٹ کے اندر آتی ہے کہ کس یوزر کو کتنی ایکسیس دینی ہے. سم کامن کویشچن سسٹم ایڈمنسٹریشن اینڈ مینیجر آفر ہیو. اب سسٹم ایڈمنسٹریٹر کے لیے جو اس پہ جو سوال اٹھتے ہیں کہ اس نے کیا کیا کام کرنے ہیں، اس کی کیا کیا ڈیوٹیز ہیں، ان کو ہم دیکھیں گے. اس کے لیے ہم لیپ ٹاپ اسکرین کے اوپر چلتے ہیں. جو کام کروانے ہوتے ہیں سسٹم ایڈمنسٹریٹرز نے یا مینیجرز نے، ان کو ہم دیکھتے ہیں، ان کی ڈیوٹیز جو ہیں، ان کے لیے جو کام ہوتے ہیں. سب سے پہلی چیز ہے بلڈنگ اے سائٹ فرام اسکریچ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کوڑا کرکٹ کا ڈھیر ہوتا ہے، یعنی کہ رف چیزیں جو ہوتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ایک سائٹ کو بنانا بالکل زیرو سے لے کر، جب آپ کے پاس کوئی بھی ریسورسز نہیں ہیں اس کے بارے میں، یہ نہیں کہ سب کچھ ڈومین سب کچھ پہلے سے موجود ہے تو بنانا. اس کا کام ہوتا ہے کہ بالکل سٹارٹ سے لے کر اس کو بنانا. اس میں کچھ پوائنٹس ہیں. اب یہ جو پوائنٹس ہیں یہ کلاس کے اندر ود ان 2 منٹ ایکسپلین کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ مین چیز یہ ہے آپ نے ان کو آپ خود سے بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں اگر آپ ان سٹیپس کو جانتے ہیں اپنی ورڈنگ میں بھی. لیکن ہم پڑھتے ہیں ڈیٹیلز کے ساتھ انشاءاللہ. تھنک اباؤٹ دی آرگنائزیشنل اسٹرکچر یو نیڈ. آپ کس قسم کی آرگنائزیشن اسٹرکچر کے لیے سائٹ کو بنانا چاہتے ہیں، اس کا اسٹرکچر کیا ہوگا، اس کی ہائی لیول مینجمنٹ، لوور لیول مینجمنٹ، نیچے اس کے آپ اسٹرکچر کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں گے. وہ کس قسم کی آرگنائزیشن ہے، اس کی ورکنگ کیا ہے. آگے چیک ان ود دی مینجمنٹ آن دی بزنس پریارٹیز. اس کی جو مینجمنٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ بزنس کی پریارٹیز کو ڈسکس کریں، تاکہ اسی کے مطابق اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ سائٹ کو ڈیولپ کر سکیں. اینڈ یور نیم اسپیس کیئرفلی. اب جو نیم اسپیسز ہوتے ہیں یہ کسی بھی آبجیکٹ کے بارے میں سیٹ آف سائنز ہوتے ہیں جو کہ اس آبجیکٹ کو آئیڈینٹیفائی اور ریفر کرتے ہیں. بلڈ اے راک سالڈ ڈیٹا سینٹر. اب جو آپ سائٹ بنا رہے ہیں اس کا ایک ڈیٹا سینٹر بھی ہونا چاہیے جدھر آرگنائزیشن کے بارے میں سارا ڈیٹا سٹور ہو. بلڈ اے راک سالڈ نیٹ ورک ڈیزائن ٹو گرو. آپ کس قسم کا نیٹ ورک بنائیں گے. ایک نیٹ ورک مختلف قسم کے نیٹ ورک ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی آپ نے نیٹ ورک کی بھی سلیکشن کرنی ہے جو اس سائٹ کے لیے سوٹیبل ہوگا. بلڈ سروسز دیٹ ول اسکیل. اب جو آرگنائزیشن ہے یا انٹرپرائز ہے جس کے لیے آپ ویب سائٹ کو بنا رہے ہیں، وہ آرگنائزیشن اس کی ورکنگ بھی بڑھ سکتی ہے، اس کا کام بڑھ سکتا ہے، وہ بڑے لیول پہ جا سکتی ہے. آپ نے اس میں اسکیلیبلٹی رکھنی ہے، لچک رکھنی ہے، تاکہ سروسز کو بعد میں بڑھانے کی ضرورت پڑے تو بڑھایا بھی جا سکے. بلڈ اے سافٹ ویئر ڈپٹ. اب سافٹ ویئر ڈپٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک بک ڈپٹ ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہوگا کہ کئی بکس کا نام ہوتا ہے عثمان بک ڈپو، علی بک ڈپو، فلان بک ڈپو، جہاں سے ہم بک پرچیز کر سکتے ہیں. اگر وہ سائٹ یہ سروس دینا چاہتی ہے کہ آپ وہ سافٹ ویئرز کو بیچنا چاہتی ہے تو یہ وہ کر سکے. لیکن اگر آپ سٹارٹ میں وہ امپلیمنٹ نہیں کروا سکتے، اس طرح اس کو سافٹ ویئر ڈپٹ نہیں بلڈ کر سکتے، تو آپ کم از کم ایک اسمال ڈائریکٹلی ہیرارکی دیٹ کین گرو انٹو سافٹ ویئر ڈپٹ. ان کو ایک پلان دے دیں کہ کس طرح سے اس کو گرو کروا کے سافٹ ویئر ڈپو تک لے کے جایا جا سکے. اس کے اندر اب جو آپ انیشیل سروسز دیں گے، جو سروسز بہت لازمی ہیں، جو ویری بیسک ہیں، ان کے بارے میں تھوڑا سا دیکھتے ہیں. اب جو انیشیل سروسز ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں، جو دینا لازمی ہے، ان کے بارے میں تھوڑا پڑھتے ہیں. اتھینٹیکیشن، کہ کون سا یوزر اس کو ایکسیس کر سکتا ہے، کیا کوئی یہ ویلڈ یوزر ہے یا نہیں، کہ فلاں بندہ جو ہے وہ ریئل ہے، کیا یہ اس کو ایکسیس کرنے کی اس کو اجازت دینی چاہیے یا نہیں. اور آتھورائزیشن ہوتی ہے کہ اوکے
آل از فائن، یہ بندہ اتھینٹیکیٹ ہے، لیکن اس کو ہم نے کون کون سے ڈیٹا تک ایکسیس دینی ہے. سارے ڈیٹا تک تو ایکسیس نہیں دی جا سکتی، کچھ زیادہ سینسٹیو ڈیٹا ہوتا ہے. تو ڈیسک ٹاپ لائف سائیکل جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ڈیسک ٹاپ کو مینیج کرنا، اس کا جو انٹرفیس وغیرہ ہوتا ہے اس کو بھی مینیج کرنا، وہ مسلسل چینج ہونے والا آپ نے رکھنا ہے یا کس قسم کا رکھنا ہے. تیسرے نمبر پہ آپ نے ای میل کی سروس ایڈ کرنی ہے. دوسرا فائل سروس کے فائلز کو کس طرح مینیج کرنا ہے، اور پھر ان فائلز کا بیک اپ لینا پڑ جائے تو بیک اپ بھی لیا جا سکے. اور نیٹ ورک کنفیگریشن جو آپ نے 5ویں نمبر پہ نیٹ ورک کنفیگریشن، اس میں آپ نے نیٹ ورک وغیرہ کی سلیکشن کرنی ہے، کون سا نیٹ ورک یوز کرنا ہے. اور نمبر 6 پہ آپ پرنٹنگ جو ہے پرنٹنگ کی سروسز دینی ہے کہ یوزر کو. اور چھٹے نمبر پہ پرنٹنگ وغیرہ کے آپ پرنٹنگ کی سروسز بھی یوزر کو دیں. اور 7ویں نمبر پہ ریموٹ ایکسیس، آپ کی سائٹ کو کہیں سے بھی ایکسیس کیا جا سکے. یہ نہیں کہ سائٹ کو ایکسیس کرنے کے لیے ایک فلاں سسٹم پر آنا پڑے گا. ریموٹ ایکسیس ہوتا ہے کہ ملٹیپل جگہوں سے آپ ایکسیس کر سکیں سائٹ کو، ملٹیپل پلیسز سے اور کسی بھی ٹائم پر. ریموٹ ایکسیس یہ وہی کنسیپٹ ہے جیسے کہ ہم پہلے دیکھتے تھے کہ ہم ٹی وی کو ریموٹ کے ساتھ کنٹرول کرتے تھے دور بیٹھ کر، سیم وہی کنسیپٹ ہے. اس کے بعد اسی سائٹ کے متعلق تھوڑا سا اور انفارمیشن ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. سب سے پہلے پرووائڈ اے ہیلپ ڈیسک. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کوئی بھی سائٹ یوز کرتے ہیں تو سائٹ پہ آپ کو ایک چھوٹا سا کویسچن مارک بنا ہوا نظر آتا ہے، جو کہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے کہ آپ کو اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی اس سائٹ کے بارے میں، اس کی ورکنگ کے بارے میں، فلاں کام آپ نے کیسے کرنا ہے. فار ایگزامپل آپ کسی سائٹ سے کوئی چیز ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں، کوئی سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں، تو ہیلپ کے آپشن میں آپ کو طریقہ کار بتایا ہوا ہوگا. آپ نے بھی پرووائڈ اے ہیلپ ڈیسک، آپ نے ایک ہیلپ ڈیسک پرووائڈ کرنا ہے. اسٹیبلش چیک لسٹ فار نیو ہائر. اب یہ جو چیک لسٹ ہوتی ہے یہ ایک قسم کی ایسے ہوتا ہے جیسے ٹو ڈو لسٹ ہے. آپ ٹو ڈو لسٹ کے بارے میں تھوڑا بہت جانتے ہوں گے، اگر آپ ایک سمپل موبائل فون بھی یوز کرتے ہیں اس کے اندر بھی ایک ٹو ڈو لسٹ والا سافٹ ویئر ہوتا ہے. لیکن یہ جو چیک لسٹ ہے اس لیول پر ایک بہت پروفیشنل بندے بناتے ہیں، بہت جن کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، وہ نیو ڈیسک ٹاپ، لیپ ٹاپ اینڈ نیو سرورز کے بارے میں ایک چیک لسٹ کریٹ کرتے ہیں جو کہ آ سکتے ہیں سسٹم کے اندر. اس کو ایکسپینڈ کرنا پڑ جائے تو کنسیڈر دی بینیفٹ آف نیٹ ورک آپریٹنگ سینٹر. نیٹ ورک آپریٹنگ سینٹر کیا ہوتا ہے؟ نیٹ ورک آپریٹنگ سینٹر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک جگہ پر بیٹھ کر ملٹیپل کمپیوٹرز کو مانیٹر کر سکیں. جیسا کہ تھاؤزنڈز آف کمپیوٹر ہیں، ان کو یہ تو نہیں باری باری ہر کمپیوٹر پہ جا کر اس کو چیک کرنا، مانیٹر کرنا. نیٹ ورک آپریشن سینٹر کے اندر آپ ایک جگہ پر بیٹھ کر ہی سب کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. اس چیز کے بینیفٹ کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا سائٹ کو بلڈ کرتے ہوئے. تھنک اباؤٹ یور آرگنائزیشن اینڈ ووم یو نیڈ ٹو ہائر. آپ نے اپنی آرگنائزیشن کو دیکھنا ہے، اور کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جو کہ بہت پروفیشنل ہوتے ہیں، جو کہ اسکلڈ ہوتے ہیں. آپ ہر چیز میں اسکلڈ نہیں ہو سکتے. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کسی اسپیسیفک فیلڈ میں آپ سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں. آپ نے ان کو ہائر کرنا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے. اور پھر آرگنائزیشن کے جو مسائل ہیں ان کو حل کروانا ہے. مانیٹر سروسز فار بوتھ کیپیسٹی اینڈ اویلیبلٹی. آپ کے پاس ٹوٹل کیپیسٹی کتنی ہے اور اس کیپیسٹی کے مطابق آپ کے پاس اویلیبل ریسورس کتنے ہیں. کیپیسٹی ہمیشہ عام طور پہ زیادہ ہوتی ہے اور اویلیبلٹی تھوڑی سی کم ہوتی ہے. اس پہ آپ نے نظر رکھنی ہے تاکہ اگر آپ کو اپنی کیپیسٹی کے مطابق کام بڑھانا پڑ جائے تو آپ بہتر طور پر پریڈکٹ کر سکیں کہ اس کو کب بڑھانا ہے. بی ریڈی فار این انفلکس فار نیو کمپیوٹرز امپلائیز اینڈ سسٹم ایڈمنسٹریٹر. اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ کامیابی دے. تو پھر آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ نیو کمپیوٹرز بھی آ سکتے ہیں، امپلائیز بھی آ سکتے ہیں اور سسٹم ایڈمنسٹریٹرز بھی آ سکتے ہیں. ان چیزوں کے لیے سائٹ بناتے ہوئے آپ نے ذہنی طور پر تیار رہنا ہے. یہ تھا جی آج کا ٹاپک. ہوپ سو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ٹھیک ہی ہو گیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ ملتے ہیں. اوکے، اللہ حافظ.